اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. پہلے زمانے میں جب دین میں خرابی آتی تھی تو عملی خرابی آتی تھی، لوگ پچھتاتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے کہ ہم سے دین پہ چلا نہیں جا رہا، ہمارے اندر یہ خرابی ہے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، بزرگان دین سے تعلق قائم کرتے تھے کہ ہمارے اندر یہ گناہ ہے، ہم سے چھوٹ نہیں رہا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بنا نہیں جا رہا ہم سے. لیکن اب جو معاملہ ہے وہ روز بروز پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. دو قسم کی خرابیاں معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں. ایک نظریاتی گمراہی، مذہب کے نام پہ چورن بیچنے والے بہت آ گئے ہیں یوٹیوب پہ، اس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. دوسرا، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جن چیزوں کو اسلام نے فوکس کیا ہے، جن کی اہمیت ہے، ویلیو ہے، ان چیزوں کو ویلیو دینا چھوڑ دی ہے. مذہب نام بن گیا ہے چند رسومات کا. یہ دو چیزوں پہ انشاءاللہ آج میں کچھ تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کروں گا. پہلے گناہ ہوتا تھا، چھپ کے لوگ گناہ کر لیتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا تھا، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. اب تو گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں انسان اپنے نفس کے ہاتھوں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. مجبور ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھتا یہ ہے کہ میں مجبور ہوں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں انسان نہ مجبور ہوتا ہے، بڑے آرام سے چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کو اتنی ویلیو بھی نہیں دیتا کہ جس جرم کو چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، خواہشات کی قربانی نہیں ہے، اس جرم کو بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے جماعت کی نماز کھڑی ہو، اگلی صف میں جگہ ہے، پچھلی صف والا آگے نہیں آ رہا. یہ مثال ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے. اب دیکھو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صف اول ہے نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی صفیں لگتی ہیں، جو سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں قیامت کے دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے. اللہ کہے گا یہ سب سے آگے آگے آیا کرتے تھے، آ جاؤ. خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، سب سے کمتر صف آخری صف ہے. آپ نے اتنے فضائل سن لیے پہلی صف کے، اللہ کا دربار لگ رہا ہے اس میں سب سے آگے. اب ظاہر ہے پہلی صف میں پہنچنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پہلے سے آنا پڑتا ہے، یہ مشکل کام ہے. کوئی اگر نہیں آ رہا آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اسے کہا جائے گا بھائی اتنی فضیلت ہے، وہ کہتا ہے میرے یہ کام ہے، میں کوشش کرتا ہوں، بڑی مشکل ہے وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک فضیلت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے،
اس سے قربانی دی نہیں جا رہی. ایک تو یہ شخص ہے. دوسرا ایک شخص ہے اگلی صف میں جگہ خالی ہے, بغیر قربانی کے اس کو جگہ مل رہی ہے, یہ پھر بھی پیچھے جا کے بیٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات اور جتنے فضائل آپ نے سنائے ہیں ان کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں. ایک فری میں ایک چیز مل رہی ہے, فری میں اس کو ایک ثواب مل رہا ہے صف اول کا, دیر سے آیا مگر جگہ ہے پھر بھی نہیں بیٹھ رہا. ہوتا ہے نا صفیں لگ رہی ہوتی ہیں تو جگہ خالی ہوتی ہے, وہ دوسرے کو کہہ رہے تم جاؤ. بالو شاہی بٹ رہی ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ تو کھا لے, لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو تو لے لے, ایسا ہوتا ہے. وہاں تو جھپٹتے ہیں نا لوگ, وہاں تو یہ کہ تو نے کیوں لی 2 تھیلیاں, ایک مجھے دے. ایک تو ہے کسی کے اکرام میں کسی کو آگے کر دینا, کسی عالم کے بزرگ کے, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے سستی کی وجہ سے آگے نہ بڑھنا, کھڑے ہوئے ہیں بت بن کے. اس پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو آپ دیر سے آئے پھر بھی اللہ نے غریبی میں آپ کو آگے جگہ دلوا دی اور آپ 2 قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو ذرہ برابر بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھو بعض دفعہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی چیز آپ کو دیتی ہے کہ سر آپ یہ ٹرائی کریں, آپ یہ کھا کے ایک دفعہ دیکھیں, ہم فری میں کھلا رہے ہیں آپ کو. آپ کبھی لے لیتے ہو اور کبھی اگنور کر دیتے ہو. جب وہ بہت زیادہ پیچھے پڑتا ہے آپ پھر بھی پیچھے ہٹا دو تو تھوڑی سی وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اسلام آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے, ترغیبات بیان کر رہا ہے, اور وہ فضیلت بھی آپ کو فری پھوکٹ میں مل رہی ہے, فری میں مل رہی ہے, اور آپ پھر بھی نہ لو. اس بات کا خوف ہے نا کہ اللہ کو غضب آئے گا. بعض چیزیں سنت ہوتی ہیں, لازم نہیں ہوتی, لیکن بعض مواقع پر وہ لازم بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس شخص نے کہا لا استطیع, مجھ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس میں طاقت ہے, تکبر کی وجہ سے یہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا اور کھانے کی طاقت اللہ نے چھین لی. کیوں بھائی؟ ہاتھ تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ اس سے کھا رہے ہو تو کس سے شروع ہو جاؤ, اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ پیغمبر کے آرڈر کو کوئی ویلیو ہی نہیں دے رہے. یہ وہ سنت ہے جس میں آپ کے 5 روپے بھی خرچ بولو نہیں ہو رہے. اب یہ کبر ہے کہ آپ اسلام کی آرڈر کو بالکل کلعدم قرار دے رہے ہو کہ اس سے کیا ہے, جس سے مرضی چاہوں کھاؤں میں. اس کا مطلب اللہ نے معاذ اللہ پھر جو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب پیغمبر کے ذریعے دی وہ ساری غلط تھی, وہ فضول تھی. آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہے یا آپ 2 چیزیں کھا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے ایک چیز ایک دوسری سمجھ میں آتا ہے. یہ ہاتھ چینج کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے, آپ پھر بھی اگنور کر رہے ہو. ہے یہ سنت, کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن ایسی سنت ہے جس میں آپ کی کوئی انرجی صرف نہیں ہو رہی. تو بلا وجہ اس سنت کو چھوڑ دینا جبکہ آپ کو حدیث بھی سنائی جا رہی ہو, اس موقع پہ آپ کو نہیں. اس کا مطلب بھائی آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو کی ویلیو ہے, ملکی قانون کی آپ کے دل میں ویلیو ہے, آپ کے دل میں اپنے خاندانی روایات رسم و رسومات کی ویلیو ہے. آپ کبھی کسی شادی میں دھوتی بنیان میں نہیں جاتے, آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر نہیں ہے یہ.
ہر چیز کو لفٹ کرا رہے ہو، اگر نظر انداز کر رہے ہو تو کس کے آرڈر کو؟ اللہ کے آرڈر کو. آرڈر کو نظر انداز کرنے، کبھی تو انسان کے لیے وہ آرڈر پہ عمل مشکل ہوتا ہے، کبھی بہت آسان ہے، پھر بھی نظر انداز کر رہا ہے. یہ انسان کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. تھوڑا پانی پلائیں گے؟ بالکل سادہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو، پراٹھے چپک جائیں گے اصل میں. تو یہ سادہ ہونے، یہ متکبر ہونے کی دلیل ہے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں غلطی ہوتی تھی. جزاکم اللہ. الحمدللہ. پہلے زمانے میں انسان غلطی کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا. اب بہت سے گناہ ہمارے کلچر میں ایسے ہو رہے ہیں جن گناہوں پہ نہ تو انسان مجبور ہے، نہ اس کی خواہشات اس کو کھینچ. ایک چرسی چرس پیتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے عادت ہو گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. غلط وہ بھی کر رہا ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے. لیکن ایک نارمل آدمی جس کو چرس کی عادت نہیں ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ مت پیو، وہ کہتے ہیں میں تو پیوں گا. اسے بتایا جا رہا ہے اسلام میں منع ہے، یہ کہہ رہے ہم تو چکھ کے دیکھیں گے. منع کرنے کے بعد اسی وقت یہ خیال آنا، یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب آپ تو کوئی ویلیو نہیں دے رہے. ایک تو ہے دوستوں میں بیٹھتا تھا، لت پڑ گئی اس کو. اب جو گناہ ہو رہے ہیں وہ گناہ وہ ہیں جن میں ان گناہ سے بچنے میں نہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، نہ خواہشات کی قربانی، بس ویسے ہی. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ چند دن پہلے میرا کسی جم میں جانا ہوا. یہ جو میں اتنا باریک ہوں یہ جم جا کے نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جم جانے سے نہیں ہوا. کیوں ہوا؟ اس میں 4 شادیاں 3 جتنی بھی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، ویسے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. جم وجہ نہیں ہے اس کی. لوگ نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ جو یوں ہو گئے تو ہم بھی تھوڑے سے یوں ہونا چاہتے ہیں، کچھ نمبر دے دیں آپ. کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، وہ ویسے ہی ہو گیا. چند دن پہلے جم مجھے شوق ہے ہر جگہ جانے کا، تو پتہ چلا جی کراچی میں بھی جم جو ہیں وہ مخلوط کھل گئے ہیں. اب کو لڑکے لڑکیاں اکٹھا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں. سن کے بہت افسوس ہوا کہ یار ٹائمنگ چینج کر دو، لڑکیاں صبح کر لیں، لڑکے دوپہر کر لیں، یا لڑکے یا دوپہر کر لیں، لڑکے صبح کر لیں. نہیں جی، اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا؟ اگر لڑکوں کی ٹائمنگ الگ کر لو، خواتین کی ٹائمنگ بولو الگ کر، اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اگنور. اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دینا، کوئی ویلیو نہیں ہے خدا کے حکم کی، کچھ بھی ہو جائے، بس کلچر برا نہ سمجھے اس کو. جب تک کلچر میں یہ چیز بری سمجھی جاتی تھی، لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی نہیں کریں گے یار، ہمارا کلچر ہے، ہم اس طرح، ہم یورپین اور ویسٹرن کلچر نہیں ہے ہمارا. اب کلچر اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. تو مجھے بار بار ایسے موقع پہ قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا نا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک مت کرو. شعیب علیہ السلام اسی قوم کے، اسی قبیلے کے تھے. بار بار ڈراتے رہے، بار بار ڈراتے رہے. دیکھو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے خدا کا قہر آئے گا، خدا کا غضب آئے گا. یہ گناہ مت کرو، خدا ناراض ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقتور بنا دیا.
ساری نعمتیں شعیب علیہ السلام کس کی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی. بار بار کہہ رہے ہیں میرا آرڈر نہیں ہے, یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا, جو تمہیں کھلاتا ہے, جو تمہیں پلاتا ہے, جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے, جو تمہیں اولاد کی نعمت دیتا ہے. یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا. آپ جم جانے کے بعد جو پراٹھے کھاتے ہو, انڈے کھاتے ہو, گوشت کھاتے ہو, یہ ساری خدا کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. وہ بارش روک لے, تمہارے جم کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی. یہ جو پیٹ بھرے ہوئے اور مسل بن رہے ہیں نا, یہ ہری ہری اسی لیے سوج رہی ہے کہ خدا کی طرف سے بارشیں برس رہی ہیں. وہ جانوروں کو سوکھا چارہ کھلا کے چکنا گاڑا دودھ پیدا کر رہا ہے. وہ مرغیوں کو باجرے کھلا کے انڈے پیدا کر رہا ہے. وہ خوراک کی فراوانی ہے, رزق کی فراوانی ہے. وہ رزق روک لے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہے گی ان چیزوں کی. پیٹ جب بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہری ہری سوچتی ہے انسان کو. بھوکے ننگے لوگوں کو گناہ نہیں سوچتے. جم میں جاتا ہی وہی ہے جس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے. اسے پتا ہے کہ پھر یہ انڈے منڈے کھانے پڑیں گے اور گوشت کھانا پڑے گا. یہ غریبوں کی خوراکیں نہیں ہیں. وہی سب سے زیادہ نافرمان. میں دوستوں سے کہتا ہوں یار تم جم جاؤ, کس نے منع کیا؟ ڈریس تو پورا پہن لو, چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز اسلام نے کہہ دی کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, تو خدا تم سے اور کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. پورا جسم کھول دو یار. ہم تھوڑی کہہ رہے مرد کو کہ برقع پہن کے جم میں جائے, وہ جو مرضی پہننا ہے پہنو. ناف سے گھٹنے تک کا ایریا کیا کر دو, چھپا دو اس کو. اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی ویلیو نہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے, اس میں بھی وہی ایکسرسائز ہوتی ہے جو چڈی پہن کے ہوتی ہے. وہی بات ہے, خدا کے حکم کو ویلیو. اگر یہ ملکی قانون بن جائے کہ کوئی ٹراؤزر کے بغیر جم میں نہیں جا سکتا, اتنا ڈریس پہننا پڑے گا, سب فالو کریں گے اس کو. اگر کوئی جم میں کسی کو کہہ دینا کہ بھائی آپ یہ ڈریس ناف سے گھٹنے تک پورا پراپر پہن کے آئیں, تو فوراً جواب میں تمہیں کیا تکلیف ہے, بلکہ چڈی اتار کے کھڑا ہو جائے گا. وہ کر لے, تو نے جو کرنا ہے کر لے, کر لو بھائی, آپ نے جو کرنا ہے. جس نے بنایا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. یہ جم کے بعد جو کھائے گا نا, انڈے منڈے پھوڑے گا یہ بیٹھ کے, یہ سب میرا ہی رزق ہے, یہ میرا ہی دیا ہوا ہے. اتنا کلو دودھ اور اتنے کھجوریں اور اتنے بادام اور اتنے یہ سب بتا رہے ہوتے ہیں نا, یہ سب اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کی, کھا لے ابھی کھا لے, حساب میں نہیں لینا, آنا میرے پاس ہی ہے. تو نے تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کہتے ہیں اب تو زیادہ تر کوئی کھل رہے ہیں, تو لڑکے لڑکیاں مکس. خواتین کو شرم نہیں آتی, کیوں اپنے جسم کو ایکسپوز کر رہی ہو مردوں کے سامنے؟ وہاں تو ڈریسنگ بھی ایک چست لباس ہوتا ہے. غیرت ختم. ان کے مرد کہاں گئے جو اپنی بیوی کو بھیج رہے ہیں اس طریقے سے؟ وہی بات ہے یار, چلتا ہے یار, کلچر ہے یہ. مولویوں کی طرح ہم تنگ نظر تھوڑی ہیں. ان کے ہاں تو نائٹ کلب ہے, پورے پورے کپڑوں کے بغیر بھی ہوتے ہیں وہ لوگ, یورپ میں, امریکہ میں. اور آپ کا بھی فیوچر وہی ہے, انجام بلکہ اس سے آگے نکلو گے. جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے نا تو وہ اوقات بھول جاتا ہے. مسلمان جب بے حیا بنتا ہے تو ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتا ہے. ابھی تو کلچر تھوڑا سا روک رہا ہے آپ کو. تھوڑے پیسے کم کما لو یار, تھوڑا سے کمی کر. میں کسی کے منہ پہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو, یہ اس سے نصیحت کے بجائے اگلا بے عزتی محسوس کرتا ہے. میں منہ پہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کر رہے ہو, آپ صحیح کر رہے ہو. وہ نصیحت بعض دفعہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتی ہے, لیکن یہ غلط ہے. عوام کو بھی چاہیے وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں لڑکوں کی ٹھڑک ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا جم چاہیے جو کو ہو. براڈ مائنڈڈ بن رہے ہیں. کیا تمہیں اللہ نے آدمی نہیں بنایا؟ کیا عورت کو عورت نہیں بنایا؟ کیوں خام خواہ میں اپنے آپ پہ اچھائی کا لیبل لگاتے ہو؟ مان لو جو ایک حقیقت ہے. تو یہ وہ برائی ہے جو کو سسٹم, شادیوں میں کو
کئی بار لوگ نکاح کے لیے بلاتے ہیں, بہت پیچھے پڑتے ہیں, آپ کو آنا ہے. میں کہتا ہوں بھائی مکس گیدرنگ ہوگی, میں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے نہیں وہ مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے یار تمہاری؟ ایک بیچ میں ایک تمبو لگا دو, تھوڑی چادر لگا دو. لیکن پتہ ہے کہ جی اگر ہم نے بیچ میں چادر لگائی, لوگ کہیں گے یہ دقیانوس لوگ ہیں, مولوی قسم کے لوگ ہیں. خدا کو اتنی ویلیو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ شادی نہ کرو, اس نے یہ تھوڑی منع کیا کہ دعوت نہ کرو, اس نے یہ بھی نہیں منع کیا کہ عورتوں کو نہ بلاؤ, اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عورتیں تیار ہو کے نہ جائیں. اس نے یہ کیا ہے کہ درمیان میں کیا کر لو, پارٹیشن کر لو, مرد ادھر ہو جائیں, عورت ادھر ہو جائے. آپ سے یہ نہیں ہو رہا, اور آپ چلے جاتے ہو ہر سال حج پہ, ہر سال عمرے پہ. صدقے کے بکرے بھی کٹ رہے ہیں. یہ صدقے کے بکرے اور یہ حج عمرہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا. یہ دماغ سے نکال دو آپ. ان اللہ لا یامر بالفحشاء, قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ان کو کہہ دو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے. اللہ کو بے حیائی سے بہت نفرت ہے. کتنی دفعہ اب ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم سے محبت ہے یار, اتنا کر لو, بیچ میں ایک چادر لگا دو, خدا کے بندو تھوڑا سا خیال کر لو. نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں پھر ہم نہیں آ سکتے. بھائی میں نہیں آ سکتا. آپ مجبوری سمجھیں مفتی صاحب, کوئی مجبوری نہیں ہے. بکواس کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. وہ جو کھانا وہاں شادیوں میں کھلاؤ گے, وہ کوفتے, نان اور تافتان, اور یہ سارا رزق کس کا پیدا کرتا ہے؟ بولو نا. تو خدا کا تم کھا رہے ہو, تم سے روٹی کا نوالا چھین لے, تمہارے دن میں تارے نظر آ جائیں گے تمہیں. ایک دن کھانے کو نہ ملے دماغ سیٹ ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن کہتا ہے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک, اس نے تجھے بنایا ہے. تو ڈاروین کی پیداوار نہیں ہے, تو بندر کی پیداوار نہیں ہے, اس نے اپنے ارادے سے تجھے تخلیق کیا ہے. فسواک, تیرے جسم کے اعضاء کو برابر کیا. فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال کے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے تو نے, پھر نکالتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا پینے کے لیے. ما غرک بربک الکریم, ایسے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا. علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا نا تو ہم کہیں گے اللہ تیرے کریم ہونے نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو کریم نہ ہوتا تو انتقام والا ہوتا, جس وقت گناہ ہوتا اسی وقت عذاب آتا, کوئی بھی دھوکے میں نہ آتا. غیرت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کریم ہونے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے, اور یہ فائدہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان ہے. ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے, توبہ استغفار کرتا ہے. ایک گناہ تو کھلے عام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ویسٹرن کلچر کو آپ لا رہے ہو اپنے معاشرے میں, اس کا انجام خدا کی قسم انتہائی بھیانک انجام ہے. اپنے ذاتی مفاد کو مت دیکھو, نسلوں کو دیکھو. ہمارے ہاں جو مسائل ہوتے ہیں نا, ساس بہو کی نہیں بن رہی, میاں بیوی کے پراٹھے پہ لڑائی ہو رہی ہے, کھانے پہ لڑائی ہو رہی ہے. انگریزوں کے یہ مسائل نہیں ہے. ان کے یہاں بیوی میری ہے, 20 مردوں سے اس کا حرام تعلق ہے, ناجائز تعلق ہے. ان کے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پہ, کہ نہیں جی انگریز بڑے وفا کرتا ہے. وہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. 100 میں کوئی 2-4 وفادار ہوتے ہیں. آپ بے وقوف ہو, پتہ نہیں کن بے وقوفوں میں جا کے بیٹھے ہو آپ. وہاں جا کے بھی نا لوگ انہی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں, بڑے اچھے. تو بن جاؤ پھر, چڈی بنیان اتار دو, تم بھی اتنے اچھے بن جاؤ. نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, بہت اچھے سے کیا کر رہے ہیں ایسے اچھے کا آپ نے. بھائی بیٹی اور بہن کا فرق, لڑکا لڑکی کا فرق ختم کر دیا جس قوم نے. آپ یہ چاہتے ہو آپ کا وہ بھیانک انجام ہو اس معاشرے کا جو انجام ہوا ہے, جو ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کر دیا انہوں نے. جب سارے چرسی ہیروئن کی اسمبلی میں پہنچے تو چرس اور ہیروئن لیگل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اس لیے نہیں کہ اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, اس لیے کہ قانون پاس کرنے والے چرسی ہیں.
اتنے زیادہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل قرار دینا تھا. ان کو یہ تھوڑی کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو انلیگل قرار دے کے اپنے آپ کو جیل بھجوائیں, اپنے آپ کو کوڑے لگوائیں. ایسا کون کرتا ہے؟ آپ کا معاشرہ بچا ہوا ہے, آپ مت جاؤ اس طرف. تو ایسا حال ہو رہا ہے شادیوں میں, کو مخلوط ماحول ہے لڑکے لڑکیوں کا, کوئی غیرت نہیں ہے یار. آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آدھے آدھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے, آپ اندھے بنے ہوئے ہو, آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے ہو. بیٹھے ہوئے ہیں جی, وہ صوفی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لڑکیاں گھوم رہی ہیں دائیں بائیں, اور بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ حج کر کے آئے ہیں, ابھی یہ عمرہ کر کے آئے ہیں, یہ دوبارہ اگلی فلائٹ سے حج پہ جا رہے ہیں. جن چیزوں کو اسلام نے ویلیو دی ہے ان کی ویلیو بولو ختم. کسی مجبوری سے مکس گیدرنگ میں جانا پڑے جائز ہے. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی کو کسی گناہ پہ تنبیہ کرتے ہیں نا کہ غلط ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ سے باز آئے, وہ روکنے والوں کے عمل میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے. آپ بھی تو فلاں جگہ گئے تھے اسکول میں بیان کرنے کے لیے. بھائی بیان کرنے گیا ہے نا بندہ, بیان کرنے کو آپ ان شادیوں پہ کہاں قیاس کر رہے ہو؟ بیان کرنے تو شراب خانے میں بھی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بجائے اس کے کہ انسان توبہ کرے فوراً. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تو وہ میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, پتہ نہیں کس کے سر پہ رکھا تھا, مجھے تو ایک کا نام پتا ہے, وہ سمر ٹی وی والوں نے پوچھا تھا نا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. اس کو آپ ادھر کدھر لگا رہے ہو؟ ایک تبلیغ کے لیے کسی کے سر پہ چادر ہو اور بہن بنا کے بیٹی بنا کے اس کو دین کے قریب لانے کے لیے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ لینا, اس کا مس گیدرنگ سے کیا تعلق ہے؟ اس بے غیرتی سے کیا تعلق ہے جو شادیوں میں ہو رہی ہے؟ لیکن اپنے گناہ کو, میں مولانا طارق صاحب کا حمایتی نہیں ہوں. لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں ان کی حمایت میں یہ بیان کریں فلاں. میں نے کہا بھائی وہ خود کر دیں اگر ان سے کوئی لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے. لیکن جو چیز غلط ہے, جو اعتراض غلط ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے, وہ اس کی بیس ہی غلط ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ علماء اکثر مس گیدرنگ سے روکتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں یہ بھی تو اس دن ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. ٹرین میں کیا کھڑکی سے نکل کے چلا جائے آدمی؟ تو سیٹ ہے اس کی, بیٹھے گا جا کے. ہم کہیں سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی آگے کھڑی ہو جاتی, اس کو آپ نہیں بھگا سکتے وہاں پہ, وہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. کوئی بھی میں نہیں لڑکیوں کے ساتھ سیلفیاں نہ دیتا ہوں نہ سیلفیاں لیتا ہوں خواتین کے ساتھ, لیکن کہیں کوئی بندہ سیلفی لے رہا ہوتا ہے, اس کی بہن وائف وہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے آ کے. ایسے موقع پہ کسی کو دھکے دینا, پیچھے ہٹانا ٹھیک نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں کیا کریں, پارٹیشن نہ کریں. وہاں ہمارے بس میں پارٹیشن ہوتی ہے کیا؟ میں یہ کہوں گا سیلفی کے لیے پہلے یہاں تمبو لگا بھائی. وہ کہے کہ تمبو لگ گیا تو سیلفی کہاں گئی پھر؟ کس چیز کو آپ کس سے ملا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ اپنے جرم پہ انسان توبہ کرے. میں اپنی شادی میں مکس گیدرنگ کروں اگر, پھر آپ کہو یار بیان آپ مکس گیدرنگ کے خلاف کر رہے تھے, اپنے ولیمے میں آپ نے کوئی پارٹیشن یہ اعتراض بنے گا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یا میں خود مکس گیدرنگ میں جا کے چائے پی رہا ہوں, وہاں بیٹھ کے بریانیاں پھوڑ رہا ہوں, شادی میں مکس گیدرنگ ہے اور ہم خود وہاں بیچ میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں, انجوائے کر رہے ہوں. یہ اعتراض بنتا ہے کہ اس دن تو مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کر رہے تھے اور اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں بیٹھ کے بریانی پھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اعتراض بنے گا صحیح اعتراض کہ بول کچھ رہے ہیں عمل کچھ اور ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ فلانی آئی تھی, اس سر پہ چادر بھی تھی, وہ گلے بھی نہیں مل رہے, اس گلے تو ویسے ہی ناجائز ہے, سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بعض دفعہ علماء کے پاس لبرل عورتیں آتی ہیں, وہ اس کو باپ بنا کے بھائی بنا کے کہہ رہی ہوتی ہے دعا کر دیں, سر پہ ہاتھ رکھ دیں. وہ اگر احترام کے ساتھ بہن بیٹی کا لفظ استعمال کر کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کسی کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا, کسی کی نظر میں ٹھیک ہوگا یہ. اور بند کمرے میں تھوڑی کر رہا ہے کوئی یہ کام,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی خواتین آتی تھیں, بعض دفعہ مرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, ان میں کوئی عورت بھی آ جاتی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ نے کہیں دیکھا کوئی فیملی ہم سے ملنے آئی ہوئی ہے, کوئی طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے, کوئی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, مس گیدرنگ. دیکھو اس دن بیان ہو رہا تھا کس پہ, مس گیدرنگ پر, اور آج یہ آدمی بھی بیٹھا ہوئی ہے, عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے. اس کو مس گیدرنگ نہیں کہتی, گھننے بنتے. لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ مس گیدرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے. جب کورٹ میں جب جاتے ہیں, کیس چلتا ہے, تو لڑکا بھی آتا ہے, لڑکی بھی آتی ہے نا, گواہوں میں مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتے ہیں. اب آپ کہیں مفتی صاحب نے مکس گیدرنگ کے خلاف بیان کیا تھا اور جج نے یہاں کیا لگائی ہوئی ہے, مکس گیدرنگ. تو یہ ہماری قوم کا نا تھوڑا سا ایک ہے کہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ گھننے بنے, ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں تھی, لیکن اعتراض کرنے کے لیے کچھ بھی لگا دیں گے, بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں پہ توبہ کریں, استغفار کریں. یار ہم یہ جم میں کوک کا سسٹم ختم کریں گے, ہم یہ شادیوں میں مس گیدرنگ ختم کریں گے, تو فوراً جو برائی سے روک رہا ہے اس کی ذات میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت کے دور میں ایک دفعہ مدرسے کی گاڑی, طلبہ کی چھٹیاں ہوئیں تو پکنک کا پروگرام بنایا سب طلبہ کے ساتھ اساتذہ نے. کراچی میں بڑی ٹائٹ بارش ہو رہی تھی, تو سب کا ارادہ ہوا کہ جی سب طلبہ کہاں جائیں گے, جی ہاکس میں جائیں گے. ہمارے استاذ بھی, طلبہ بھی, تو گاڑی میں سارے ہاکس میں چلے گئے. بڑا مزہ آیا, نہائے دھوئے, چھٹی تھی. طلبہ کا بھی دل چاہتا ہے نا کبھی کبھار, یہ ایکٹیویٹیز تو دینی مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ورنہ مکھنچو بن جائیں گے, عجیب سے بن جائیں گے بیٹھے بیٹھے. جب شام کو واپس آئیں تو گاڑی خراب ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ مدرسے کی وقف کی گاڑی کا ایسا استعمال کیوں کیا, یہ تو مدرسے کی, اس کو تو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے تھا. یہ کھڈے میں کیوں گئی اور یہ کیچڑ میں کیوں چلائی. وہ بہت سخت ہے وقف کے معاملات میں, بہت سخت ناراض ہو گئے اور طبیعت سے سب کو ڈانٹا. اب روز نہ آتے ہی جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی 11:15 بجے, تو 11:15 بجے نصیحت شروع کرنے سے پہلے ڈانٹ سے ابتدا ہوتی تھی. عربی میں ڈانٹتے تھے, عربی میں نا, اور پھر اردو میں ایک لفظ بولتے تھے کہ وقف کی گاڑی کا آپ نے ایسا استعمال کیوں کیا. اب جب دیکھا کہ حضرت غصے میں بہت آ گئے ہیں تو سب نے انکوائری شروع کر دی. حضرت کو خبر دی کس نے, مفتی صاحب, یہ اطلاع پہنچائی کس نے, اس کو پکڑو سالے کو, ان کو بتایا کس نے. اب تفتیش, ہم لوگوں نے سب نے مل کے تفتیش شروع. بیٹا یہ وہ بندہ کون ہے, شکایتی ٹٹو ہے, ایک گلاس پانی اور پلا دیں ذرا. وہ شکایتی ٹٹو ہے کون جس نے ان کو جا کے بتایا؟ حضرت تھوڑی ہمارے ساتھ گئے تھے, ان کو کیا پتا کہ گاڑی کو خراب ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے. اب تفتیش میں لگ گئے, اور حضرت روزانہ پہلے ڈانٹتے پھر دوسرے کام شروع کرتے. حضرت کی ڈانٹی ختم نہیں ہو رہی, اور ہم اس انکوائری میں یہ بندہ کون ہے, سب اسی چکر میں لگ گئے نا. وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے, وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے, اب اس کا تو کام ہی یہی ہے. پھر حضرت تک بھی ہم نے کسی طرح کی بات پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ بتایا کس نے. جزاک اللہ, الحمدللہ. تو ایک دن حضرت آئے, حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سے جو گاڑی خراب ہوئی نا, جو اس کا غلط استعمال ہوا ہے گاڑی کا, یہ بھی جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ شکایت کس نے لگائی. سیدھا سیدھا پرچہ لکھ کے دے دو نا, معذرت آئندہ نہیں کریں گے. یہ لکھنے میں کیا جا رہا ہے, یہ بڑے عبرت کی بات ہے. یہ حضرت نے جب کہا, جب ہم نے پیپر لکھ کے دیا حضرت کو کہ حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, مدرسے کی گاڑی کو اس طرح استعمال کیا کہ خراب ہو گئی, اپنی گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تھا, اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. یہ ہم نے پرچہ لکھ کے دے کے معذرت کر لی. حضرت نے اس پہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے پرچہ اب لکھ کے دیا ہے, پہلے لکھ کے دے دیتے. دیکھو فسادی کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسی طرح کے محلے میں فسادی ہوتے ہیں, بجائے اس کے غلطی ہو گئی ہے بھائی سوری کرو, ہر آدمی سے ہو جاتی ہے, آئندہ خیال کریں گے, تاوان بھر دو,
کہ یہ خراب ہوئی ہے, ہم ریپیئرنگ کروائیں گے اس کی. کوئی طلبہ میں مالدار بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک کرا دیں گے. کہا کہ یہ جو جرم تھا نا گاڑی کو خراب کر دینا, اس سے بڑا جرم یہ کہ اس تفتیش میں جو لگ گئے ہو نا, یہ شکایت کس نے لگائی ہے, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ فسادی ہونے کی علامت ہے کہ اصلاح کا جذبہ نہیں ہے. اس سے ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا ہے نا, اس نے شکایت لگائی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لگائی, ہم کہتے ہیں اس نے لگائی, اس سے نفرتیں. یہی کام آج ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو برائی سے روکتے ہیں, بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں, روکنے والے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے یہ تو خود ایسا ہے, ابے یہ تو خود ایسا ہے, ابے یہ تو یہ کر رہا تھا, ابے تو میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے, ابے یہ تو یوں کر رہا ہے. ابے چھوڑو بھائی, تمہیں جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو, توبہ استغفار کرو. دوسرے کی غلطیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ ٹھیک کرے گا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فسادی آدمی کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہ جھگڑے ہی پورا عنوان چینج کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی آپ کو جھگڑا بتایا تھا کہ آپ بتا دیں. کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے, باتوں کا بتنگڑ. بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی, بڑے کے سامنے آدمی کہتے جی ہو گئی ہے, سوری کر لے. اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی. اچھا جی, اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی؟ یار ہو گئی غلطی, ہم کون سا فرشتے ہیں بھائی, آئندہ نہیں کریں گے. اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا, نہیں ہوگا تو وہ بھی اسے گھسیٹتا رہے گا. تو نے تو خود مانا ہے تیری غلطی ہے. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نوعیت کے ہوتے ہیں. شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. اب تو چپ ہو جا بھائی, بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی, اب کیا کرو, چپ ہو جاؤ. وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی, بھائی شوہر دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تم نے کیا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے کہہ کیسے دیا. ذرا سی بات ہوگی. اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا, شوہر گھر میں بیوی کے کمرے میں گیا, دروازہ ذرا زور سے بند کیا اس نے, جیسے ہوتا ہے نا آرام کے بجائے دھاڑ کر کے, غلطی سے ہو گیا اس سے. بیوی نے کہا اور زور سے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. بیوی نے کیا کہا, اور زور سے. اس کو بھی غصہ آ گیا, یار مجھ سے غلطی سے زور سے بند ہو گیا تو برداشت کر لے, مجھے طنز کیوں کر رہی ہے. اس نے اٹھایا, پٹاخ کر کے زور سے دے گا. وہ بول کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا مزہ نہیں آیا, اور زور سے ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے. وہ بھی غصے میں آ گئی. اس کو غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی کے پہلی دفعہ زور سے بند کیا, اب جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور زور سے. بھائی آپ کا تنبیہ کا اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا شوہر ہلکا پھلکا سا سمجھ لو. اگر غلطی سے اس نے کر دیا ہے تو اس کے کہیں کہ ایکسکیوز می سر. یہی اگر ایئر ہوسٹس ہوتی اور آپ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر جاتی تو یہ کہتی ایک دفعہ پھر, یہ کپ لے اس کو بھی توڑو. وہ بات کرتی ہے ایسے, یا آپ سے کب گر گیا ہے نا, یہ وہ خود ہی آپ سے رہا ہوتا ہے, سوری وہ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے ایک اور دفعہ توڑ دوں میں, اتنے اچھے اخلاق ہیں یار. حقیقت ہے, اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے کہ غلطیوں پہ بھی ایکسکیوز خود کر رہی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس. تو میں نہیں کہہ رہا خواتین اتنے اچھے اخلاق سے, اتنا تو مرد بھی تو نہیں ہوتا نا اتنا اچھا. لیکن خاتون کو چاہیے تھا کہ جب مرد نے زور سے دروازہ بند کر دیا, دیکھ لو یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا اس کا میٹر کسی بات پہ شارٹ ہوگا. تو جب اگلے کا میٹر شارٹ ہے تو آپ اور اس کو چنگاری کیوں لگا رہی ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بعد میں کہہ دینا اس کو, بعد میں سمجھا دینا. بھائی ابھی بندے کا میٹر, نصیحت ایسے موقع پہ اثر کرتی ہے جب آدمی غصے میں ہو. چپ ہو جاؤ, بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دینا جب موڈ اچھا ہوگا. ہر وقت تھوڑی آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے, کبھی اچھا بھی ہوتا ہے. جس دن پتہ چلتا ہے بیگم اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے, بہت اچھا موڈ ہوتا ہے, اس دن سمجھا دو اس کو, اس دن سمجھا دو. وہ سب باتیں سنے گا غور سے آپ. تو اس نے کیا کیا, ہمارے حضرت یہ واقعہ خود سناتے تھے. حضرت کے پاس کیس آیا تھا اصل میں, دوبارہ سے شروع سے نا. میاں صاحب آئے ہیں کمرے میں, غصے میں تھا یا غلطی سے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے.
بیگم کو آیا غصہ کہ یہ کون سا جنگلیوں کا طریقہ ہے بھائی, بندہ گھر آتا ہے, سلام کرتا ہے, تمیز سے بات کرتا ہے, آرام سے دروازہ بند کرتا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح دروازہ کوٹا ہے, دوبارہ کرو. اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں میاں ہوں, میری کوئی اس گھر میں 2 ٹکے کی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے اٹھایا اور زور سے دھاڑ کر کے. اس کو یہ احساس ہوا, یہ شیطان نا یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی میں درست ہی سمجھتا ہے. سمجھتے ہو, حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں, ریفرنس سب کے پاس ہوتے ہیں. اصل ہم کہتے ہیں فقہا کو فالو کرو, حدیثیں ان کے پاس بھی تھیں اور آج کے اسکالرس کے پاس بھی حدیثیں ہیں. حدیثوں کا مطلب وہ زیادہ سمجھتے تھے, یہ لوگ زیادہ نہیں سمجھتے. ریفرنسز پہ لوگ مر رہے ہیں. تو یہی ہے. اب دیکھو ریفرنس تو عورت کے پاس بھی تھا نا کہ ایک تو آپ کی غلطی, اوپر سے جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور اٹھاڑ کے دوڑ کے مار دیا. پھر جب میں نے دوبارہ کہا کہ اور زور سے, تو اب آپ کو احساس ہو جانا چاہیے تھا, اب سوری کر لیتے. تو بجائے اس کے سوری کے اور دوبارہ, تو دروازے کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی, ورنہ وہ بولتا ہے کہ تم دونوں کے پھڈے میں مجھے کیوں پیٹ رہے ہو یار, پکڑ گئے, ایک دوسرے کو کوٹو نا, میرا کیا قصور ہے. تو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ کھڑے کھڑے وہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان. سمجھتے ہو, اچھا بھلا ہنستی کھیلتی زندگی تباہ. کتنا اثر پڑتا ہے دونوں خاندانوں پہ, کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور آج کل پھر اس سے بڑا اثر یہ کہ حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں, اہل حدیث سے فتوے لا کے وہ 3 طلاقیں دے کے رکھ لیتے ہیں. یہ پھر ساری زندگی زنا کا, ساری زندگی کا زنا. اور میں آپ کو بتاؤں طلاق کے فتوے میں حدیثیں ان کو بھی مل جاتی ہیں, ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں, مگر وہ ریفرنسز نہ صحابہ کی سمجھ میں آئے, نہ ابو حنیفہ کی, نہ امام مالک کی, نہ امام شافعی کی, نہ احمد بن حنبل کی, نہ امام بخاری کی. امام بخاری بھی اکٹھی 3 کو 3 ہی مانتے ہیں. آج کے اسکالرس کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے قرآن حدیث انہی نے سمجھا ہے, باقی تو سارے گھاس کھا رہے تھے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں, مسلک کو. جو صحابہ کی بات کر رہا ہے, چاروں ائمہ کی بات کر رہا ہے, محدثین کی بات کر رہا ہے, اس کو فرقہ پرست کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے. اور جو بات کر رہا ہے اپنے فرقے کی, لیبل قرآن حدیث لگا دیا, اس کو لوگ فرقہ پرست نہیں کہتے. ہو گیا بھائی, یہ جمعے کے بعد انشاءاللہ. بھائی یہ میری کتاب ہے, میں کہاں بیان لے کے چلا تھا, کدھر کو نکل لیا. بھائی ہماری تفسیر قرآن ہے, میں ویڈیو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی طارق مسعود اسپیچز ہمارا چینل ہے, اس پہ ہم نے 8 لیکچر شروع میں گرامر کے ریکارڈ کروائے ہیں. 8 لیکچر عربی گرامر جس کا قرآن سے تعلق ہے, تاکہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. لمبی چوڑی گرامر نہیں ہے اس میں. آپ تفصیل لیکچر نمبر 1 لیکچر نمبر 2 پہ جائیں گے نا, تو شروع کے 8 لیکچر بہت آسان کر کے کہ پبلک کی سمجھ میں آئے, اتنی گرامر پبلک کو آ جائے کہ وہ قرآن کی زبان میں سمجھنا شروع کر دیں. اس گرامر کو آپ سنیں گے, اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے, اس کے بعد پھر میں نے 30ویں پارے کی تفسیر شروع کی ہے اسی گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے, تاکہ اسی گرامر کی پریکٹس بھی قرآن میں ہوتی رہے. تو اس طرح سے ہم الحمدللہ تقریباً 11 پارے کمپلیٹ کر چکے ہیں. کتنے لیکچر ہو گئے اس میں؟ 200 ہیں, 300 کے قریب لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں. تقریباً 40 منٹ کے لیکچر ہیں. تو وہ پہلی گزارش تو کیا, بلکہ آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ سن لیں. گزارش میں کیوں کروں, میرا تھوڑی فائدہ ہے اس میں, ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا. آپ وہ لیکچر نمبر وار ترتیب سے سنیں تو انشاءاللہ قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اس میں لمبی چوڑی تفسیریں نہیں ہیں, ٹو دا پوائنٹ قرآن کی آیتوں کو فوکس کیا گیا ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں یا نماز میں قرآن سنیں تو آپ کی سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. لہذا اس میں لمبے چوڑے تفسیری تقریریں نہیں, آیتوں کو فوکس کیا ہے بس. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب اسی کو ریٹن فارم میں بھی لے کر آئے. تو یہ کسی صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, آسٹریلیا میں ہے نا وہ, تو انہوں نے اسپانسر کیا, پورا ایک
وہ اس کو کتابی شکل میں بھی چھاپا ہے انہوں نے. تو ابھی صرف اما پارا چھپا ہے یہ. تو جو وہ لیکچر سن رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے یہ. جو نہیں بھی سن رہے تو وہ بھی بہتر تو یہ کہ سنیں, نہیں تو پھر یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اور یہ کوئی پروفٹ کی بیس پہ نہیں اس کو بیچا جا رہا, جتنی اس کی کاسٹ آئی ہے اتنی ہی قیمت رکھی گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر اس پہ پروفٹ ہوتا تو میں بھی یہاں چورن نہیں بیچ رہا ہوتا بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. میرے پاس بیچنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں. تو اس کو جو ہے نا یہ خرید لیں. فری پھوکٹ میں ہم نے سوچا تھا کہ بانٹیں گے, لیکن فری پھوکٹ والا کام صحیح نہیں ہوتا. جو چیز فری میں ملتی ہے, دیکھو نا, جو فری میں بیوی مل جاتی ہے تو کیا قدر کرتے ہیں. جو تگڑا مہر دو تو پتہ چلتا ہے یار. طلاق دیتے ہوئے بھی آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے. ابھی مہر کیا 4,000 5,000 یہ مارکیٹ میں مہر چل رہے ہیں. تو پھر وہی ہو رہا ہے, جب مہر اتنا سا ہوگا تو کیا ہوگا. تو یہ کتاب لے لیں آپ لوگ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس سے. جی اچھا بھائی, کسی بھی قسم کے تعمیراتی کام کے دوران یہ مکمل ہونے کی, یہ تو پھر وہ کرم بھائی کو کہنا پڑھ کے سنا دینا, نہیں نماز کے بعد سنائے. اچھا بھائی ایک بات, تو جو بیان تھا وہ رہ گیا سارا بیان نا, کہ بے حیائی کو خدا کا واسطہ یہ جو مکس گیدرنگ کا ماحول ہے اس میں کیا جا رہا ہے, ایک تمبو بیچ میں لگا دو یار. اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. میں شعیب علیہ السلام کا بتا رہا تھا, شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑو, ناپ تول میں کمی مت کرو, خدا کا عذاب آئے گا, تو قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ قوم نے کہا ولولا رہتک لرجمناک, اے شعیب تو ہماری قوم کا آدمی ہے, قبیلے کا آدمی ہے, قبیلہ کا مسئلہ نہ ہوتا تجھے مار دیتے ہم. شعیب علیہ السلام کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ مجھے مارنے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں, اس بات پر آیا کہ مجھے بچایا ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کو تو ذرا بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی میرے قبیلے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری قوم ایک ہے تو اس لیے چھوڑا ہوا ہے ہم نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی بھی اللہ کی ویلیو نہیں ہے. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اللہ کو تو بالکل پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تم لوگوں نے. یوں کہتے تھے کہ بھائی تو جس خدا کی دعوت دے رہا ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر تجھے قتل کر دیں گے تو واقعی میں عذاب نہ آ جائے. تو آج بھی ایسا معاملہ ہے. لوگوں سے کہو یار یہ شادی بیاہ میں پارٹیشن کر لو, اب جم میں بھی کو سسٹم شروع ہو گیا ہے, کیا ضرورت ہے؟ خدا کا غضب ہے, خدا کا قہر ہے, خدا کو ناراض کر کے کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو مجال ہے یار اتنا سا جوں رینگ جائے. کہتے ہیں یار لوگوں کی ریکوائرمنٹ بولو یہی ہے, نہیں ہے لوگوں کی یہ ریکوائرمنٹ. 2-4 بندے زیادہ آ جائیں گے نا آپ کے پاس, کیا جو جم کو نہیں ہے ان میں پبلک نہیں جاتی کیا؟ تھوڑے سے کم کما لو پیسے, معیار آپ اپنا اچھا رکھو. تو وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, گناہ بے لذت, یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, قرآن کہتا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, ابھی اڑا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو. یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے نا شادی بیاہ میں, ایک طوفان بدتمیزی, تو اللہ میاں نے تو صاف کہہ دیا اڑا لو مزے, ابھی کچھ نہیں ہوتا, ابھی نہ کوئی زلزلہ آئے گا نہ کوئی چھت گرے گی, اڑاؤ مزے. لیکن یہ ذہن میں رکھو, یہ جتنی نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو یہ پیدا کس نے کی ہیں؟ یہ میں نے کی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو تم پیدا کر دیتے. تو یہ سوچ کے مزے اڑایا کرو کہ جس کی نعمت کھا رہے ہیں اس نے دی ہے یہ نعمت, اور ان نعمتوں کے بارے میں کل وہ ہم سے سوال کرے گا. تو خدارا اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنی جانوں پہ. ان سب چیزوں کا آپ کو حساب دینا ہے. پھر بھی بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ہم کسی کی ذات پہ جا کے انفرادی طور پہ طنز نہیں کرتے کہ میں نے اتنا سخت بیان کیا تھا, یہ پھر بھی اس نے کوجم کھولا ہوا ہے, پھر بھی یہ باراتوں میں کوک کا سسٹم ہے, مکس گیدرنگ ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی, ہم اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. ہمارا کام تھا پہنچا دینا, آپ عمل کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو اڑاؤ مزے. اللہ میاں نے کہہ دیا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑاؤ مزے, آنا تم نے اس آگ کی طرف ہے جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اب آپ کا خیال ہے اللہ اگر معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ جانے, اللہ جانے, پتہ چل جائے گا. اور اگر اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر میرے بھائی پھر ابھی توبہ کا ٹائم ہے, بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو مولویوں کا مذاق نہ اڑائیں کائنڈلی, یہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس زمانے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں لوگ نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کو اور مکس, یہ ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ اب پتہ چل جائے گا آخرت میں, اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم تو چاہیں گے سارے بخشے بخشا جائیں, ہمیں کیا جا رہا ہے. تو
لیکن اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں وہ یہی کہا ہے کہ تمتعوا، اڑا لو مزے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یہ آرڈر ہے اڑاؤ مزے. تو یہ آرڈر اس لیے ہے کہ اللہ مزے اڑانے کا حکم دے رہا ہے بھائی. یہ آرڈر اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے دل بھر کے کر لو جرائم، یہ مطلب ہوتا ہے کر لو نا، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخری اینڈ تمہارا کیا ہے، انجام کیا ہے، وہ آگ ہے جس میں خدا نافرمانوں کو جلائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے.